آج کی یہ پریس کانفرنس 3 مارچ 2021 کے متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے اس اہم اجلاس جس میں مجلس کے سرکردہ اور بنیادی اراکین میں سے 40 سے زائد مشائخ اور علماء نے شرکت کر کے مجلس کے سرپرست اعلیٰ جناب میر وائز ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق صاحب کی لگاتار نظر بندی کے خلاف اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے موصوف کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن افسوس ہے آج 20 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود میر وائز صاحب کو ہنوز بلا جواز خانہ نظر بند رکھا گیا ہے، جو حد درجہ قابل تشویش اور باعث اضطراب ہے۔ چنانچہ آج ہم بلا امتیاز مسلک و مشرب جموں و کشمیر کے تمام مسلمانوں اور مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کے سب سے بڑے اور ممتاز دینی رہنما جناب میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق صاحب، جنہیں 4 اگست 2019 سے ہی نظر بند رکھا گیا ہے، پر اپنی گہری فکر اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام سے ایک طرف جہاں جموں کشمیر کے عوام کے دینی اور مذہبی جذبات بری طرح مجروح ہو رہے ہیں، وہاں دوسری طرف اس جابرانہ اقدام سے کشمیریوں کے سب سے بڑے دینی اور روحانی مرکز تاریخی جامع مسجد کے ممبر و محراب قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمزمہ آمیز آوازوں سے خاموش رکھا گیا ہے، جو حد درجہ تکلیف دہ مداخلت فی الدین اور روحانی عذاب کا مظہر ہے۔ ہم یہاں یہ بات دہرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل نہ صرف متحدہ مجلس علماء بلکہ عوام کے مختلف حلقوں اور دینی، سیاسی اور سماجی تنظیموں، سول سوسائٹی کے ارکان اور معزز شہریوں نے بھی حکام سے بارہا اپیل کی ہے کہ وہ میر وائز صاحب کی نظر بندی ختم کریں تاکہ موصوف ملت اور سماج کے تئیں اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ آج ایک بار پھر ہم سب متفقہ طور پر اور بیک آواز مرکزی حکومت اور جموں کشمیر کے حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے مقدس اور متبرک مہینے کی آمد کے پیش نظر جناب میر وائز صاحب کی فوری رہائی کو یقینی بنائیں تاکہ موصوف صدیوں پر محیط اپنے پیشور میر وائز انہیں کشمیر کے نقش قدم پر مرکزی جامع مسجد کے ممبر و محراب کے ساتھ ساتھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی منصبی ذمہ داریاں اور فرائض انجام دے سکیں۔ اس مرحلے پر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کل مورخہ 9 اپریل 2021 جمعۃ المبارک کے موقع پر جموں کشمیر کے علماء، ائمہ اور خطیب حضرات نماز جمعہ کے اپنے خطابات اور بیانات میں ماہ رمضان کی آمد سے قبل جناب میر وائز کشمیر کی فوری رہائی کا پرزور مطالبہ کریں گے۔ گزشتہ سال سے تمام علماء نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ علماء ہر چیز شریعت کی روشنی میں طے کرتے ہیں۔ اسلام نے احتیاطات کے جو حکم دیے ہیں اس کے مطابق تمام علماء نے وقت وقت پر رہبری کی ہے۔ اسی لیے گزشتہ سال سے اب تک آپ حضرات نے دیکھا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے بلکہ عالم میں، پوری دنیا میں، عرب و عجم میں تمام علماء نے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت دی ہے۔ اب بھی ہم اس پر قائم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادات کو چھوڑ دیں گے اور اسلام میں دی ہوئی اجتماعیت کی ترغیب اور ترتیب کو ہم بدل دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ذمہ داران کو بھی اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ ہماری سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے کہ کہیں تو زائرین کے لیے 25,000 تک کی تعداد بتائی گئی ہے اور کہیں یاترا کے لیے 6 لاکھ تک کی تعداد بتائی گئی ہے۔ یہ سارا مسئلہ ماہ مبارک میں ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کم سے کم ہم کو سمجھا دیا جائے اس بات کو۔ مسجد میں سب سے بڑی مسجدیں جموں کشمیر میں جامع مسجد ہے، اس میں کتنے لوگ آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور دوسری جگہوں پر لاکھوں کی اجازت ہو جائے، ہزاروں کی اجازت ہو جائے، اور یہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ان میں علماء اور ائمہ ڈسٹنس کا بھی اہتمام کراتے ہیں اور سینیٹائزر کا بھی اہتمام کراتے ہیں۔ ماسکیں جتنی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں شاید میڈیا والے حضرات کے پاس بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے باوجود کیوں صرف اسی ایک نقطے کو لے جایا جا رہا ہے؟ میرا ایک اہم سوال ہے، آپ حضرات میڈیا والے ہیں، ٹیولپ گارڈن فیسٹیول کے دن کتنے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور مجھے احساس ہے ہمارا مسلمان میڈیا وہاں تھا، ایک نے بھی یہ سوال نہیں اٹھایا۔ اور اسی دن پھر دوسرے دن گائیڈ لائن جاری ہوئی کہ 200 سے زیادہ سوشل کسی بھی مجلس میں نہیں آ سکتے۔
تو یہ آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ بھی ہماری طرف سے، کشمیر مسلمان اکثریت والی ریاست ہے اور آپ اس کے جز ہیں، ہمارے ایک سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا فریضہ ادا کریں۔